अस्सलाम वालेकुम 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। जैसे कि आज जुम्मा है और जुम्मे को हफ्ते के दिनों का सरदार कहा गया है। जुम्मे को क्या करने वाले काम हैं और सबसे अहम बात कि रिज़्क़े हलाल, आजकल के दौर में रिज़्क़े हलाल कैसे कमाया जाए और कैसे पता चले कि जो हम कमाई कर रहे हैं उसमें बरकत कैसे हम जो है बरकत ढूंढते हैं। कहते हैं हमारी दुआएं नहीं कबूल होती, उस तरह से रिस्क में जो है इजाफा नहीं हो पाता, खैर नहीं डल पाती, ज़्यादा चीज़ें होती हैं लेकिन एकदम से पता ही नहीं चलता, बरकत ही नहीं है उनमें। तो इन सब चीज़ों के हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है, किस तरह से अपना जो रिस्क है वो पाक किया जा सकता है। शुरू करते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तिलावत नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और हमारे साथ मौजूद हैं नात की सआदत के लिए गुलाम मोइनुद्दीन साहब। चलते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का एहसान। क्या सुनाने जा रहे हैं आप? जी आज जुम्मतुल मुबारक है माशाल्लाह, और उस हवाले से मैं दुरूद पाक से अपनी हाज़िरी का आगाज़ करूँगा इंशाल्लाह। हाँ सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। किद्दा शान से ज़मीन दा जिथे रोज़ा रसूल करीम दा रब शैदा दुर्रे यतीम दा सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। देखा जो को बांटते मैंने बिभर के शौक से दस्ते अता के सामने दस्ते तलब बढ़ा दिया सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। मुश्किल जो से पे आ पड़ी अका तेरे ही नाम से टली मुश्किल कुशा है तेरा नाम तुझ पर दरूद और सलाम सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। इश्क जिनादा इश्क जिनादा कमली वाले देना दुनिया ते पा गए ओ
درجہ کمال ایک کہندا ریا حبشی بلال صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت ادائیگی. آپ ناظرین کو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ مکہ اور مدینہ کے لائیو مناظر اس وقت وہ اپنے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آگے کیونکہ حج بھی آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کا حج قبول کرے اور ہم سب کو بھی اگلے سال حج کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین. اچھا، اب کیا آپ ہمیں کیا نذرانہ پیش کرنے جا رہے ہیں؟ میں اپنے استاد گرامی کا پڑھا ہوا کلام الحاج سر مائک میں اپنے استاد گرامی کا پڑھا ہوا کلام الحاج اختر حسین قریشی صاحب کا پڑھا ہوا کلام وہ پیش کروں گا. جی ضرور. اور الحاج محمد علی ظہوری قصوری کا لکھا ہوا میرے دادا استاد میں پیش کرتا ہوں. جی. کڈا سونا نام محمد دا اس ناد عریشا کون کرے دو جگ تے سایہ رہے مت دا اس چھاند عریشا کون کرے کڈا سونا نام محمد دا ہر ذرہ نور خزینہ شہراں وچوں شہر مدینہ ہر ذرہ نور خزینہ شہراں وچوں شہر مدینہ جتھے روزہ کملی والے دا اس تھاں دی عریساں کون کرے دو جگ تے سایہ رحمت دا تن پاگے حلیمہ دائی دا ملیا محبوب خدائی دا تن پاگے حلیمہ دائی دا ملیا محبوب خدائی دا جدی گود چ والی کو سردا اس ماں دی عریساں کون کرے جدی گود چ والی کو سردا اس ماں دی عریساں کون کرے کڈا سونا نام محمد دا جو ہجر نبی وچ روندیاں جو ہجر نبی وچ روندیاں نے بدیاں دے دفتر تو دیاں نے
ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ دو جگ تے سایہ رحمت دا تن پاگ حلیمہ دائی دا ملیاں محبوب خدائی دا جدی گود چ والی کو سردا اس ماں دیا ریساں کون کرے کڈا سونا نام محمد دا لکھ غزل قصیدے پڑھدارو گیتا دے پوڑی چڑھدارو لکھ غزل قصیدے پڑھدارو گیتا دے پوڑی چڑھدارو پر یار ظہوری سونے دیا ناتا دیا ریساں کون کرے دو جگ تے سایہ رحمت دا اس چھاں دیا ریساں کون کرے کڈا سونا نام محمد دا سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت پھر سے کلام اور اتنی ہی خوبصورت ادائیگی. بہت شکریہ. غلام محی الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جیسا کہ آج جمعہ ہے اور جمعے کو نئے کپڑے پہنے، نئے کپڑے نہیں ہیں تو صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں، صفائی کا خاص اہتمام کریں. ویسے بھی صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے کہ صاف رہنا ہے، اور جو جتنی ہماری مصروف زندگی ہو گئی ہے شاید مجھے نہیں لگتا کہ اب اتنا ہم صفائی کا کوئی خاص جو ہے وہ خیال رکھ پاتے ہیں. چاہے ہم جتنے بھی سمجھ بوجھ والے لوگ ہیں لیکن ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے. تو جمعہ ایک ایسا خاص دن ہے جہاں جس دن آپ نے غسل بھی کرنا ہے، خوشبو بھی لگانی ہے اور جمعے کا اہتمام بھی کرنا ہے. آپ نے خاص طور پہ اگر درود شریف کی بات کی جائے تو درود پاک پڑھنے کی جو زیادہ فضیلت ہے، جو زیادہ مجھے کیا لگتا ہے بلکہ ہے ہی ایسا، جو ثواب ہے وہ جمعے والے دن زیادہ ہے. جتنا کثرت سے آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں. اور ایک چیز اور بہت ہی یہ میں ضرور آپ کو شیئر کرنا چاہوں گی آپ کے ساتھ کہ اگر کوئی دعا ہے آپ کی اور آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں لیکن درود شریف اگر زیادہ پڑھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو دعا بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کیونکہ آپ سوچنا شروع کرتے ہیں اور اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ درود شریف کے بہت سے ایسے معجزات ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے جو دور چل رہا ہے بہت زیادہ مصروف ہیں، ایک دوسرے کے کوئی بھی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتا، سب جو ہیں مطلبی دنیا ہو چکی ہے. لیکن اگر آپ درود شریف کا دامن تھام لیتے ہیں، اگر نبی پاک کا دامن تھام لیتے ہیں، اگر درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ کو کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اب چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب. علامہ اکرام ربانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. چلتے ہیں ان کی جانب اور ان سے رزق حلال جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کے دور میں رزق حلال کیسے ممکن ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہت اللہ کا کرم. سر آج کے دور میں رزق حلال کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام المتقین المخلصین وبارک وسلم. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس چینل پہ انوائٹ کیا. اللہ رب العزت نے رزق حلال کے حوالے سے بہت اہمیت کے ساتھ اور بڑی تاکید کے ساتھ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں ذکر فرمایا. اور یہ واحد وہ چیز ہے رزق حلال کہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس کا رزق حلال بہتر ہے
اس کی عبادات بھی قبول ہیں، اس کی دعائیں بھی قبول ہیں، اور وہی اللہ رب العزت کے قرب کو پا سکتا ہے، وہی اللہ رب العزت کی بندگی کا عروج حاصل کر سکتا ہے۔ تو جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں رزق حلال کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے انسانوں تم کلوا من طیبات مما رزقناکم، جو اللہ رب العزت نے تمہیں دیگر کھانے کی چیزیں دی ہیں اور نباتات دیے ہیں، دیگر اشیاء دی ہیں، ان میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور طیب چیزیں کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے قدموں پہ نہ چلو، بلکہ اللہ رب العزت کا جو حکم ہے، اس کا جو امر ہے، اس کے اوپر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو گے تو اسی میں خیر ہے اور اسی میں برکت ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال رزق کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ رب العزت پاک ہے اور وہ صرف پاک اور حلال چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے، اور جو یہ حلال چیزیں کھاتا ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے تو یقیناً ان کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے، وہ ہر طرح کی وباؤں سے، پریشانیوں سے بچتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے فضل اور کرم کے حصار میں رکھتا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العزت کی مانی، اور اللہ رب العزت نے یہ باقاعدہ طور پہ عہد کیا ہے اس سے کہ جو اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھتے ہیں۔ تو جو حلال کھاتے ہیں، رزق حلال کو کس طرح سے پہچانا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم کوسچن ہے۔ آج موجودہ جو دور ہے بہت ساری اس طرح کی پیچیدگیاں ہیں کہ حلال رزق کو کیسے پہچانا جائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے ایک تو بالکل واضح جو قرآن کریم کی آیات ہیں جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انما الحمر والمیسر، تو یہ جو گوشت ہے خنزیر کا یا جو حرام گوشت ہے، مردار کا گوشت ہے، یہ تو واضح چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ ان کے حوالے سے فرمایا کہ یہ ان چیزوں سے بچو۔ اور ایک ہے اس میں پھر آپ اگر چلتے ہیں تفصیل کے ساتھ اور ایکسپلینیشنز کے ساتھ اگر آپ جائیں تو اس دور میں بہت ساری ایسی پروڈکشن ہو رہی ہے، ہماری جو فیکٹریز ہیں اور انڈسٹریز ہیں ان میں اس طرح کی پروڈکشن ہو رہی ہے کہ جس میں حلال کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، بہت سے ایسے انگریڈینٹس اس میں ملا دیے جاتے ہیں کہ جو حرام ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کو بہت اہمیت کے ساتھ دیکھا جائے ایز جو لوگ انڈسٹریز کو چلا رہے ہیں۔ اور مطلب اگر کوئی آن کر رہا ہے کمائی رزق حلال، وہ کیسے پتہ لگ سکتا ہے؟ کیونکہ انسان کہتا ہے یار میں تو محنت کر رہا ہوں، میں نے تو ٹھیک کمایا جو بھی کمایا، تو کیسے پتہ لگ سکتا ہے ہمیں کہ ہم حلال طریقے سے کما رہے ہیں، حلال کمائی آ رہی ہے یا نہیں ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں اس دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنی کمائی کو اور اپنے رزق کو کیسے حلال کریں۔ اس میں بہت سارے پہلو ہیں۔ پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی ذمہ داری پہ ہوتے ہیں یا کوئی ذمہ داری ہمیں سونپی جاتی ہے تو اس کا ہمیں حق ادا کرنا چاہیے، اور بالفرض جو آپ کے آفس کا ٹائمنگ ہے اس کی ٹائمنگ کو پراپر طریقے سے اس کو ہم یوز کریں اور اس میں اپنا کام دل لگی سے کریں اور پوری یکسوئی کے ساتھ کریں۔ ایک تو اس میں کمی نہ آئے اپنی ٹائمنگ کے حوالے سے، یعنی کہ جو آپ کو وقت دیا جاتا ہے، جو آپ کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے اور جس کا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کو پراپر طریقے سے آپ کریں۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ حلال کمائی کے ذریعے کا ایک یہ بھی بڑا ایک کنسرن رہتا ہے لوگوں کا کہ محنت اتنی کرتے ہیں، پیسے کما لیتے ہیں، لیکن برکت نہیں ہے، کمائی میں برکت کیوں نہیں ہے؟ اچھا، اس کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہایت خوبصورت انداز میں حدیث مبارکہ میں ذکر فرمایا، اور یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی
اور برکت نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھیں باقی تو چیزیں بعد میں ہیں نا، عبادات بعد میں ہیں، سب سے پہلی چیز حلال کمائی ہے۔ اگر حلال کمائی درست ہوگی تو ہماری عبادات بھی قبول ہوں گی اور ہمیں ایک روحانی تسکین بھی نصیب ہوگی اور اللہ رب العزت کا قرب بھی نصیب ہوگا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی معرفت اور ان کی رضا ہمیں نصیب ہوگی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا اور حدیث مبارکہ میں ذکر فرمایا کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے بالوں میں مٹی پڑی ہوتی ہے اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ کی حضور دعائیں مانگتا ہے اور التجائیں کرتا ہے اور یا رب کہہ کر پکارتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے اور اس کی پرورش حرام پر ہے۔ تو فرمایا فَأَنَّا يَسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ وہ ہرگز اس کی دعا قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچتی۔ مین چیز یہی ہے کہ دعا کی قبولیت صرف ایک ہی چیز سے ہے، عبادات کی قبولیت صرف ایک ہی چیز سے ہے کہ وہ حلال رزق، اور حلال رزق کو پوری محنت کے ساتھ کمایا جائے، اس میں کسی قسم کا کمی نہ کی جائے اور پراپر طریقے سے اپنا جو اس کا ایک ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، اس کو بھرپور طریقے سے نبھایا جائے۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ خیر و برکت تو ایک چیز ہے لیکن بچے بیمار رہنا یہ بھی ہوتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا، مسند احمد میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ خیر و برکت کیوں نہیں رہتی، اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر دیکھا جائے تو وہ اسپیشلسٹ ہیں ہر فیلڈ میں اور ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور پراپر اسوہ حسنہ جن کو اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہر طرح کا جو بھی آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اور آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ نے ہمیں کھانے کے حوالے سے بھی فرمایا اور ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو چیزیں اسلام نے حرام قرار دی ہیں، آج سائنس اس پہ ریسرچ کر رہی ہے، جو چیزیں حرام ہیں اس پہ وہ تحقیق کر رہی کہ وہ اوبیسلی وہ ہمارے جو ہے وہ جسم کے لیے نقصان دہ ہیں، ہماری باڈی کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اسلام نے بھی وہی چیزیں 1400 سال پہلے حرام قرار دے دی۔ سور کی جو اللہ رب العزت نے حرمت کے حوالے سے فرمایا، اس کے گوشت کے حوالے سے آپ اگر پڑھیں تو اس پہ تحقیق کریں تو سائنس بھی کہتی ہے کہ اس سے جتنا ہو سکے اوائڈ کیا جائے۔ بہت ساری دل کی بیماریاں اور بہت ساری ڈپریشن کی بیماریاں۔ اچھا، جیسے کہ فوڈ کی بات ہو رہی ہے، اگر سی فوڈ کی بات کی جائے جس میں پرونز آ جاتے ہیں، کریب آ جاتا ہے، یہ کھانا ٹھیک ہے؟ اس میں بالکل کچھ چیزیں ایسی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزوں کے حوالے سے فرمایا کہ یہ ایک تو مچھلی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک اور چیز کے حوالے سے فرمایا کہ یہ جو دو چیزیں ہیں ان کو آپ کھا سکتے ہیں، یہ پانی والی جو چیزیں پانی میں رہتی ہیں تو یہ حلال ہیں۔ اسی طرح جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا، یہ میری اگر بات پوری ہو جائے میں اس کو لے کے چلتا ہوں آگے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت لحم نبت من سخط فالنار اولا به، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام مال سے پروان چڑھا ہو، حرام کھاتا ہو اور اس کے لیے وہ آگ ہی مناسب ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں اور حرام کا گوشت کھاتے ہیں اور حرام کا گوشت ظاہر ہے ان کے وجود میں شامل ہو جاتا ہے، تو ایسا وجود جنت میں جانے کا مستحق نہیں ہے۔ تو اسی طرح حلال کمانے کی فرضیت کے حوالے سے بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا طلب الحلال فریدۃ بعد الفریدہ، کہ یعنی ہر مسلمان پر صرف عبادت فرض نہیں بلکہ سب سے اہم بات عبادت کے ساتھ ساتھ جو ہمارا کھانا ہے، ہمارا رزق ہے، وہ اہم ہے۔ اگر رزق حلال کا ہوگا تو عبادت بھی حلال کی ہوگی،
اگر رزق حلال کا نہیں ہے تو عبادت بھی حلال کی نہیں ہے. اچھا، لوگ کما لیتے ہیں اور نظر و نیاز بھی پھر بہت کرتے ہیں، تو وہ جو ایسی اللہ کی راہ میں جو خیرات کرتے ہیں، کیا اس کی قبولیت ہوگی؟ بالکل. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا کہ جب بھی ہم، اس سے پہلے اگر میں بات کرنا چاہوں کہ یہ جو چیریٹی ہو گئی، ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، تو یہ اصل چیز یہی ہے. اور اللہ رب العزت نے بھی اسی حوالے سے گائیڈ کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بلا کسی تفریق کے، بلا کسی نسلی امتیاز کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسانیت کی خدمت کرو. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے. جب آپ کے سامنے کوئی کافر آتے تھے تو ان پہ آپ نچھاور فرما دیتے تھے. وہ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ اما سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ موجود ہیں اور آپ کی ایک لونڈی ہیں، وہ بھی موجود ہیں. تو ایک دیہات سے کفار کا ایک وفد آیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے. سارے ملاقات کے لیے آئے. اس وقت ظاہر ہے اسلام نہیں قبول کیا تھا انہوں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھہرایا ادھر مسجد نبوی شریف میں، اور ساتھ اس وقت ظاہر ہے کھانے کے لیے اتنا کچھ نہیں ہوتا تھا. جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بکریاں تھیں، 5 سے 7 ایک جگہ پہ آیا اور ایک جگہ پہ آیا، 9 بکریاں تھیں. ان کا دودھ دویا. رات کا وقت تھا اور سارے صحابہ جمع تھے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وفد آیا ہے ہمارے پاس، تو ان میں سے کون کون اپنے آپ ان کو مہمان ٹھہرائے گا اپنے ہاں. تو ہر صحابی ایک ایک بندے کو لے گیا. ایک وہ کافر رہ گیا جو وجود میں بڑا اچھا مضبوط تھا، صحت مند تھا، بڑا موٹا تازہ تھا. تو وہ ادھر ہی، یعنی کہ باقی سب چلے گئے آقا علیہ السلام کے ان کے ساتھ. تو وہ ایک جو کافر تھا وہ ادھر ہی رہ گیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی میزبانی میں کروں گا. تو پھر وہ لے گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہ پیش کیا جو بھی تھا خدمت کھانے کے لیے، رات کا کھانا. تو اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت قلت ہوتی تھی اس دور میں. اس وقت بھی آقا علیہ السلام کے گھر میں اکثر بھی آپ فاقوں میں رہتے، آپ کے ادھر توجہ ہی نہیں ہوتی تھی دنیا داری کی طرف. حالانکہ مالک کائنات نے، اللہ رب العزت نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا ہے. بے شک. یعنی ان سے تو وہ تو کائنات کے خزانوں کے مالک ہے نا. جس طرح کہ اما سیدہ زہرا پاک سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، اگر آپ کہیں نا تو یہ جو پہاڑ ہیں یہ سونے کے بن جائیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ فقر اختیار کرو اور اللہ رب العزت کی جو تسبیحات ہیں، وہ جو تسبیحات فاطمہ ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ. تو آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو یہ تربیت فرمائی کہ یہ کریں. تو پھر وہ جو کافر تھا جی، اس کی اپنے جو ہے میزبانی فرمائی، اور ایک بکری کا دودھ لایا، وہ پی گیا، دوسری کا لایا، تیسری کا. تو وہ اس رات آقا علیہ السلام کے پورے گھر کے افراد سب جو ہے بھوکے سوئے. اچھا، وہ جو لونڈی تھی آقا علیہ السلام کی، اس کو بڑا غصہ چڑھا. غصہ آیا اس پہ. تو اس نے کیا کیا کہ جس کمرے میں وہ بند تھا آرام کے لیے، اس کو کہا تھا کہ ادھر آپ ریسٹ کریں گیسٹ روم میں. تو آگے سے وہ لونڈی نے کنڈی لگا دی کہ اب اس نے ہمیں تنگ کیا تو ذرا تھوڑا سا اس کو بھی پتہ چلے زیادہ کھانے کا نتیجہ. تو اس میں بڑا ایک مزاحیہ پہلو بھی ہے. تو یہ اسی طرح حدیث مبارکہ میں کہ وہ جب آگے سے اس نے کنڈی لگا لی اس لونڈی نے، تو جب اس کو رفع حاجت، جلدی سے میں چاہوں گی کہ یہ آپ قصہ جلدی سے جی بالکل. تو رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی اس کافر کو. دیکھا کہ وہ کنڈی بند ہے. تو بہرحال وہ پریشان ہو گیا، اب کیا کروں. دوبارہ جا کے وہ سو گیا اور خواب میں دیکھتے اپنے آپ کو ایک باغ میں، اور وہ جناب ادھر اپنے آپ کو یوں سمجھیں کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں. تو ادھر وہ ہے رفع حاجت کر لیتا ہے، اور وہ حالانکہ ہوتا ہے بستر پر ہے. اور صبح جب ہوتی ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب میں تو، ہم تو ہیں بھی کافر ہیں، تو اب یہ جو مسلمانوں کے نبی ہمارے ساتھ کیسا سلوک کریں گے. اللہ اکبر. جب صبح ہوتی ہے تو آقا علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے. تو آقا علیہ السلام کنڈی کھولتے ہیں. کنڈی کھول کے تو آپ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ یہ شرمائے نہ، بلکہ یہ خاموشی سے نکل جائے.
اچھا وہ نکل جاتا ہے, دور جاتا ہے, تو آقا علیہ السلام اس بستر کو خود اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے وہ دھوتے ہیں. اور جب وہ کافر کی ایک چیز رہ گئی ادھر بستر پر, وہ واپس اس کو لینے آیا, اس نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ اپنے ہاتھوں سے اس کی نجاست دھو رہے ہیں. اللہ اکبر, یہ وہ واقعہ تھا. اس نے وہ منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے اور ادھر ہی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان. سبحان اللہ, بہت شکریہ. علامہ اکرام ربانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. صلہ رحمی, رحم دلی, آپ ایسے ہو جاؤ کہ اگلا آپ سے متاثر ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے جو ہمارے لیے آئیڈیلائز ہمیں کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن ہم ان کی مانتے نہیں ہیں. تو مسئلہ یہ کہ ماننا تو ہے لیکن ان کی ماننا بھی ہے. اور جیسا کہ علامہ صاحب نے ذکر کیا بی بی فاطمہ الزہرا کا, تو عید تھی اور بچے جو ہیں عید کے کپڑے مانگ رہے تھے. مطلب رتبہ دیکھیں, اور عید بچوں کے کپڑے تک نہیں تھے. آج کل ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہائے بچوں کے کپڑے نہیں ہیں, کچھ بھی کرنا ہے ادھار لینا ہے, لیکن ہم نے کپڑے وغیرہ جو ہیں وہ سلوانے ہیں. بچوں نے جب کپڑوں کی ڈیمانڈ کی تو ماں نے تسلی دی, تو ہوا کیا کہ جبرائیل علیہ السلام جنت سے جو ہیں وہ جوڑے لے کے آئے. ایک سبز رنگ کا اور ایک لال رنگ کا کرتا لے کے آئے امام حسن اور امام حسین کے لیے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے مجھے تو لگتا ہے جن کے ارد گرد کائنات گھومتی ہے, اور ہمیں انہیں ماننا نہیں ہے, ان کی ماننی بھی ہے ساتھ ساتھ. تو ہم اب اپنے تیسرے گیسٹ کو ویلکم کرتے ہیں. انیلا محمود صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نہیں پڑھنا چاہوں گی. چلے, میرا اور آپ کا تعارف تو پہلے ہی موجود ہے, آپ کے سامعین کے ساتھ بھی موجود ہے. میں ماہر نفسیات بھی ہوں, سوشل سائیکولوجسٹ ہوں. آج ہمارا یہاں پہ سب سے پہلے تو میں 7 نیوز کو بہت زیادہ مبارک دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے ایسا موضوع چنا ہے جس کو سب سے کم چھیڑا جاتا ہے, اور ہمارے میڈیا پہ تو اس کی بالکل ہی کبھی کوئی, میرا خیال ہے پہلا ہی پروگرام ہوگا جو رزق حلال کے اوپر ہوگا. تو میں آپ کو اس کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتی ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہمارے معاشرے میں اس وقت شدید اصلاح کی ضرورت ہے, اور جن کے اوپر بہت کھلی گفتگو کی بھی شدید ضرورت ہے. تو بس یہ باتیں تو میں سن رہی تھی ابھی, جو ہمارے عالم بیٹھے ہوئے تھے بہت اچھی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے دین کی روشنی میں. بس ہمیں تھوڑا سا اس کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے کہ ہم رزق حلال کمائیں, یہ کس کو نہیں معلوم؟ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے, تمام افراد کو یہ معلوم ہے کہ ہمیں رزق حلال کمانا ہے. لیکن ہمارا معاشرہ اس وقت نیچے سے لے کے, زیرو سے لے کر اور اوپر کی سطح تک آپ چلے جائیں تو جس چیز پہ سب سے زیادہ ہمارے مومن مومنات کی نظر ہوتی ہے وہ یہی چیز ہے کہ زیادہ سے زیادہ رزق کمایا جائے, اور جس بھی ذریعے سے آ جائے تو بس وہ کافی ہے. لیکن چیزیں دیکھنی پڑیں گی ہمیں کہ ان کو ہمیں ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں نئے سرے سے ان کے اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ علم تو بے شمار ہے, اور یہ ساری احادیث, یہ ساری آیات ظاہر ہے ہمارے ہاتھوں میں موجود ہیں. الحمدللہ علم کا دورہ ہے, آپ ایک کلک کریں تو آپ کو ساری معلومات آپ کے فون کے اندر موجود ہوتی ہیں. لیکن جو اصل چیز ہے وہ رزق حلال کے کمانے میں, یا صرف رزق حلال کے اوپر قناعت کرنے میں, وہ ہے اللہ رب العالمین سے تعلق, جس کے اوپر ہمارا سب سے کم جو ہے نا وہ زور ہے, یا سب سے کم ہمارا ڈیلی لائف کے اندر جو ہے نا وہ سب سے کم ہم جس کے اوپر اپنی توانائیاں خرچ کرتے ہیں. اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا صحیح تعلق بن جائے, انسان کا صحیح تعلق بن جائے, تو آپ یقین رکھیے کہ وہ جو تنہائیوں میں وہ بڑا مشہور واقعہ ہم بچپن میں پڑھا کرتے ہیں نا کہ اماں دودھ میں پانی ملا لو, اور ماں کہہ رہی ہے بیٹی کو کہ دودھ میں پانی ملا لو, اور بیٹی کہہ رہی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, عمر نہیں بھی دیکھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. وہ بڑا مشہور واقعہ ہم بچپن میں پڑھا کرتے ہیں. تو مجھے جو چیز اس میں سب سے زیادہ, ورنہ حرام کمائی بہت آسان ہے, آپ تنہائیوں میں حرام, اور کمائی ہی نہیں بلکہ ہمیں یہاں پہ رزق حلال کے اندر اس کو وسیع تناظر میں دیکھنا چاہیے. ہمارے تو ہر عمل کے اندر حرام اور حلال کی واضح لکیر کھینچی ہوئی ہے, اور بہت اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو ضمیر نامی ایک چڑیا رکھ دی ہے, وہ بہت اچھی طرح سے بتانا شروع کر دیتی ہے کہ یہ چیز حرام ہے, اس کی طرف مت بڑھو. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق, اللہ کا خوف, اور پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف, وہ چیز ہے جو ہمیں ہر معاملے میں حرام سے روکتی ہے. اور جتنا ہم اس کو سلا دیتے ہیں رزق حرام کی, سب سے زیادہ بڑی قباحت یہی ہے کہ وہ ہمارے اندر کے
اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو کم کرنا شروع کر دیتا ہے, اس کو سلا دیتا ہے, اور آہستہ آہستہ انسان اسی راستے کے اوپر بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر مسرور رہنا شروع کر دیتا ہے. اور جب اس کے نتائج اس کے سامنے اس دنیا میں ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر بھی انسان کو شیطان یہ سمجھ نہیں آنے دیتا کہ یہ تمہارے اپنے اعمال کی کمائی ہے. اصل چیز یہی ہے کہ آپ کا ضمیر تب تک ہی پروموٹ رہتا ہے یا زندہ رہتا ہے جب تک آپ اس کے اوپر کام کرتے رہتے ہیں. جب آپ غذا کھلاتے ہیں نفس امارہ کو تو ظاہر ہے کہ وہی مضبوط ہوگا, اور جب آپ نفس لوامہ کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں, نفس مطمئنہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر آپ کے اندر حرام اور حلال کی جنگ, اس کی تمیز اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف, یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو تنہائی میں بھی حرام سے دور رکھتی ہیں, اور جب مواقع میسر ہوں تب بھی انسان کو وہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ آمادہ کرتی ہیں کہ آپ نے ان مواقع کو اویل نہیں کرنا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں ہیں رزق حلال کے لیے, وہ اگر سامنے رہے نا تو مجھے لگتا ہے کہ انسان شاید ایک نوالا بھی اپنے بچوں کو وہ نہ کھلائے. مجھے ایک بہت مزہ آتا ہے جس وقت ہم قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جس وقت ہم قصہ پڑھتے ہیں نا کہ وہ گئے, فرعون کے دربار میں بلایا گیا اور اپنے ہی بیٹے کو انہوں نے پالا, وہاں پہ دودھ پلایا اور اجرت وصول کی بادشاہ سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا قیامت ہر اس شخص کو جو اپنے بچوں کی رزق حلال سے پرورش کرتا ہے اس ماں سے تشبیہ دی کہ وہ پالتا تو اپنے بچوں کو ہے رزق حلال سے, لیکن وہ صبح سے شام تک جو رزق حلال کماتا ہے اور اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے, اس کا اجر اس کو مجاہد کے برابر اللہ رب العالمین کے دربار سے الگ ملے گا. تو یہ بات مجھے بہت ہی پیاری لگتی ہے, میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں. اصل چیز یہی ہے کہ اگر ہم اپنا فوکس چینج کرتے ہیں, اور چینج آف دا لینس جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے, کہ اگر اس دنیا میں ساری خواہشات پوری کرنی ہے تو حرام رزق کے بھی سارے دروازے کھل جائیں آپ کے اوپر, جو کہ آج کے دور میں مجھے لگتا ہے کہ ممکن نہیں تو بھی ممکن نہیں ہے. اس لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ دنیا خواہش پوری کرنے کی دنیا ہی نہیں ہے. اچھا, میں ایک اور خواہش پوری کرنے کی دنیا تو ہے ہیئر آفٹر, وہاں پہ ہوگی. آپ کو جنت کا جو عنوان بتایا جاتا ہے وہ یہی بتایا جاتا ہے کہ وہاں جو مانگو گے, بلکہ بن مانگے, ابھی تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا تو تمہیں سب کچھ ملے گا. تو یہاں پہ آپ خواہش پوری کرنے کے پیچھے بھاگتے بھی رہیں, آپ کا سانس چڑھ جائے گا, آپ ہانپ جائیں گے, لیکن آپ خواہش پوری نہیں کر سکیں گے. اور وہی بات کہ چاہے سونے کی 2 وادیاں ٹھیک ہے, لیکن آپ کا منہ بھرے گی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ موت کی قبر کی مٹی. تو بات صرف یہی ہے, یہ چیزیں بشارت بھی دے دی گئی ہیں, سنا بھی دی گئی ہیں, ہمیں ان چیزوں کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا جس کو اس وقت سرمایہ دارانہ تہذیب جو ہے وہ صرف خواہش پوری کرنے کے نام پر ایک پوری کلچر کو پروموٹ کر رہی ہے, اور وہ مطلب ہماری نئی نسل کو صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہننا ہے, اوڑھنا ہے, کھانا اور پینا ہے. بے شک حلال ہے نا, تو حلال کی بھی ایک حد ہے, اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بس تم حلال کی بھی حد ہے, حلال کی بھی ایک حد ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر بھی اسراف کو منع کیا گیا ہے, کنجوسی کو بھی منع کیا گیا ہے. اس کو بھی کہا گیا ہے کہ جو کنجوس ہے وہ جو اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کے رہے گا وہ بھی اللہ کے نزدیک بے انتہا مبغوض ہوگا. لیکن جو ایسے بھی ہے کہ خرچ کرو پھر اللہ زیادہ عطا کرے گا, خرچ اللہ کے راستے میں کرو تو اللہ زیادہ عطا کرے گا. اور یقیناً یہ باتیں درست ہیں کہ اہل و عیال کے اوپر خرچ کو بھی صدقہ, سب سے بہترین صدقہ کہا گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ کنجوسی اور بخل کو بے انتہا منع کیا ہے, لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی کہا ہے فضول خرچ کو, تو وہ حلال کے معاملے میں کہا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے اعتدال کے ساتھ خرچ, رزق حلال کو بھی اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا انسان کی سب سے بہترین جو ہے وہ, جیسے ہم اپنے سلف صحابہ میں دیکھتے ہیں, سلف صالحین میں دیکھتے ہیں کہ وہ باقاعدہ اپنے جو رزق وسیع اور حلال اور طیب ہوتا تھا اس کے بھی 3 حصے کیا کرتے تھے. ایک حصہ, سب سے بڑا حصہ اللہ کے نام پہ نکلا کرتا تھا, اور ایک حصہ جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ مدد کے لیے نکلا کرتا تھا, وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نہیں نوازا, اقربا, اور اس کے بعد اپنی کاروبار کے لیے نکلا کرتا تھا, اور تیسرا حصہ جو ہوتا تھا وہ اپنی ذات اور اپنے خاندان کے اوپر خرچ کے لیے اچھا, نکلا بات کرتا حصے تھا. کی ہو رہی ہے تو آگے قربانی بھی آ رہی ہے, تو لوگ کیا کرتے ہیں ہڈیاں ڈھونڈ کے جو ہیں وہ بانٹنے کے لیے جو ہے نکال لیتے ہیں, ہڈی ہوگی چربی ہوگی, تو ایسے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اس کو وہی کہنا چاہیں گے جو قرآن کی ابھی میں نے آپ کو وعید سنائی ہے, لیکن بات یہی ہے, دیکھیے عروج, جہاں پہ ہم رویوں کی بات کرتے ہیں نا تو رویوں کے اسباب کی بات ہمیں ضرور کرنی چاہیے. رویوں کے جو اسباب ہے
آپ کے اس معاشرے میں جہاں پہ 2,500 روپے سے لے کے 3,000 تک مٹن مل رہا ہے، اسی طرح بیف جو ہے وہ 1.5 سے 2,000 روپے تک ہو چکا ہے، تو وہاں پہ یہ رویہ خود بخود جنم لے گا کہ قربانی کرنے والا جو ہے اس نے شاید خود بھی اسی طرح سے بہت مشکل سے قربانی کی ہوگی، اللہ کے نام پہ پیسے نکالے ہوں گے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بس اس میں وہی باہمی ہمدردی اور وہی خوف خدا ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ کون ذات ہے. ٹھیک ہے، وہ شخص نہیں ہے جو محتاج ہو کے آپ کے دروازے تک، یا جس کا آپ کو پتا ہے سفید پوش. یہ بھی ہے کہ فلانے رشتہ دار نے خود 4 بکرے کیے ہوں گے لیکن اس کے گھر ران بھیجنی ہے. یہ تو وہی بات ہے، کیوں بھیجیں؟ یہ وہی بات ہے عروج، کتنے مزے کے آپ وہ باتیں کر رہی ہیں. یہ تو بالکل آپ ڈائسیکٹ کر رہی ہیں ہماری سوسائٹی کو. لیکن ان رویوں کے پیچھے آپ دیکھیں نا تو اللہ کے ساتھ تعلق کی کمی ہے. اور اللہ کے ساتھ انسان جب بھی اللہ کے رستے میں دے تو یہ سوچ کے دے، چاہے وہ اپنے رشتہ داروں کو ہی کیوں نہ دے رہا ہو، چاہے وہ نادار اور مسکینوں کو دے رہا ہو، تو یہ سوچ کے دے کہ وہ ان کو نہیں دے رہا، دراصل اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہم وہ خرچ رکھ رہے ہیں یا جو بھی چیز ہے. تو پھر انسان کو حیا آتی ہے اور پھر انسان بہترین چیز کا انتخاب کرتا ہے اللہ کے رستے میں دینے کے لیے. یہ تو ایک چیز پہ چاہوں گی کہ جلدی سے آپ روشنی ڈال دیں کہ جو ہم دوسروں سے توقعات لگا لیتے ہیں. میں اسکرول کر رہی تھی اور ایک ویڈیو ڈاکٹر اسرار احمد کے سامنے آئی کہ اگر آپ نے کسی کو کام کہنا ہے تو صرف 3 دفعہ کہنا ہے، تیسری سے اوپر آپ کہیں گے تو آپ شرک کریں گے اللہ کے ساتھ. اس پہ تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈال دیں. اچھا، یہ تو واقعتاً ایسے ہی ہے کہ میں تو بلکہ 3 دفعہ بھی کیا، میرا تو دل چاہتا ہے کہ آپ 1 دفعہ بھی کہیں تو اللہ کو ہی کہیں. تیسری دفعہ آپ نے کسی کو کام نہیں کہنا. بالکل، یہ بڑا اچھا اصول ہے اگر آپ بنا لیں، لیکن میں تو کہتی ہوں کہ پہلی دفعہ بھی آپ اللہ کو ہی کہیں. اللہ تعالیٰ، مجھے تو اپنے اللہ پہ اتنا بھروسہ ہے کہ ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، میری ایک عزیزہ نے ایسے ہی اپنی کسی مالی مشکل کا تذکرہ کیا، تو میں سفر پہ جا رہی تھی تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے راستے بھر تمہارے لیے بہت دعا کی ہے نا، اور تم دیکھنا کہ آج ہی تمہاری مشکل انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. تو اس نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا، آپ نے اتنے یقین سے کہا ہے. میں نے کہا بھائی مجھے اپنے اوپر تو بالکل یقین نہیں ہے، لیکن میں نے جس کو کہہ دیا ہے مجھے اس کے اوپر 200% یقین ہے. اور میں سفر میں تھی، اس کے نام پر سفر کر رہی تھی اور اس کے راستے میں نکلی ہوئی تھی. مسافر کی دعا ویسے ہی مقبول ہے انشاءاللہ، اور اس کے راستے میں نکلا ہوا مجاہد ہوتا ہے، اس کے راستے کی نکلے ہوئے شخص کی دعا ویسے ہی مقبول ہے. تو جب میں نے اس کو 3 سے 4 دفعہ کہا تو مجھے بالکل پکا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو ضرور سن لیا. اور دوسرے کے حق میں کی ہوئی دعا تو ویسے ہی دل سے نکلتی ہے، تو پہلے آپ کے حق میں قبول کی جاتی ہے، پھر اس کے حق میں قبول کی جاتی ہے. بہت شکریہ. تو اور ایسے ہی ہوا، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ ایسا ہی ہوا عروج کہ اس کا اگلے ہی دن فون آ گیا کہ جو کانٹریکٹس کینسل ہوئے تھے اس میں سے 2 واپس بھی آ گئے الحمدللہ. تو بات یہی ہے کہ جس سے مانگے اس کے وجود کے اوپر اعتبار کر کے مانگے، اپنے اسباب کے اوپر اعتبار کر کے کبھی بھی جو ہے اس میں متزلزل نہ ہو. انشاءاللہ اللہ ہماری دنیا کی مشکلات کو بھی آسان کرے گا اور آخرت کی مشکلات کو بھی آسان کرے. بہت شکریہ. انیلا محمود صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. گفتگو تو ایسی تھی کہ ختم کرنے کا دل نہیں تھا، لیکن کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.